رمضان میں جو تم نے سوت بنا ہے اس بڑھیا کی طرح رمضان کے بعد سوت کو کاٹ کر کے بکھیر مت دینا، سوت کو تار تار کر کے بکھیر مت دینا۔ ہمارا حال اس بڑھیا کی طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان بس سوت کاٹتے رہتے ہیں اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی سوت کو تار تار کر دیتے ہیں، کاٹ کر کے بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو حافظ علی ما غزلت و شیت فی رمضان، رمضان میں جو آپ نے سوت کاٹا ہے، جو گناہ ہے، اس کو رمضان کے بعد تار تار مت کرو۔ مسجد یاد کرے گی اور آپ لوگ نہیں رہیں گے۔ تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے پورے رمضان مسجد کو آباد رکھا ہے، امید کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح آپ لوگ مسجد کو آباد رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ہم لوگ کہتے رہتے یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ تو واٹ از دا میننگ آف عمل؟ عمل کہتے کس کو؟ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عمل کس کو کہتے اور کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم سمجھاتے ہیں کہ عمل کس کو کہتے ہیں۔ جی، عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل کرنا، دیٹ از کالڈ عمل۔ پھر سے بولتا ہوں، عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ سم تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل کرنا، اسے عمل کہا جاتا ہے۔ پورے رمضان آپ لوگ مسجد سے جڑے رہے، 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کی، قیام اللیل کو مسلسل آپ لوگوں نے ادا کیا۔ اب جیسے ہی رمضان گزرا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ ہی میں لگتا ہے قسم کھا لی جاتی ہے کہ اب وہ کام نہیں کرنا ہے جو پورے رمضان ہم نے کیا ہے۔ یہ عمل کہاں ہے؟ عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی۔ ایک آیت کریمہ جو سورہ نحل میں ہے، اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر چرخے میں سوت کاٹتی تھی اور اس کے بعد تمام سوت کو کاٹ کر بکھیر دیتی تھی۔ تو ایسے مت کرو۔ اس آیت کریمہ پر مفسر تبصرہ کرتا ہے، حافظ علی ما غزلت و شیت فی رمضان، رمضان میں جو تم نے سوت بنا ہے اس بڑھیا کی طرح رمضان کے بعد سوت کو کاٹ کر کے بکھیر مت دینا، سوت کو تار تار کر کے بکھیر مت دینا۔ ہمارا حال اس بڑھیا کی طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان بس سوت کاٹتے رہتے ہیں اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی سوت کو تار تار کر دیتے ہیں، کاٹ کر کے بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو حافظ علی ما غزلت و شیت فی رمضان، رمضان میں جو آپ نے سوت کاٹا ہے، جو گناہ ہے،
اس کو رمضان کے بعد تار تار مت کرو. مسجد یاد کرے گی اور آپ لوگ نہیں رہیں گے. تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے پورے رمضان مسجد کو آباد رکھا ہے، امید کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح آپ لوگ مسجد کو آباد رکھیں گے. اس لیے کہ پھر یہ عمل نہیں ہے نا. عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، کسی چیز کو کنٹینیوسلی کرنا، نہیں تو یہ عمل نہیں ہے. اچھا، اب چلیے عمل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. اب اس آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. من عمل صالحا، ایک تو عمل مطلوب ہے کہ عمل کریں آپ، اور عمل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، عمل الشیء باستمرار. لیکن صرف عمل ہی کافی نہیں ہے. عمل کافی نہیں ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا عمل کافی ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذری فی الترغیب والترہیب. حضرت امام منذری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. ان الرجل لیصلی 60 سنة for 60 years، 60 سال نماز پڑھتا ہے. وما تقبل له صلاة، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز لکھی نہیں جاتی ہے. جی 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، مگر ہر ایک نماز پر لال کراس لگا ہوا ہے. اچھی بات، 60 سال نماز پڑھ کر کے یہ گیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وما تقبل له صلاة. نکرہ تحت النفی ہے، ما نافیہ ہے اور صلاة نکرہ ہے، اور نکرہ تحت النفی ہے تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. جی یعنی اس کی ایک بھی نماز نہیں قبول ہوئی. یہ مطلب ہوا وما تقبل له صلاة. کیوں بھائی؟ عمل تو ہے نا، عمل کر رہا ہے نا. تو یہ 60 سال کا جو عمل ہے نماز کا، ایک بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا. عمل کافی ہے؟ نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صرف عمل کافی نہیں ہے. چلیے اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کرتے ہیں. حدیث اس طرح وان ابی وائل عن حذیفہ انہ رأى رجلا لا يتم الرکوع ولا سجودہ فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر لائیں. ابو وائل یہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے. وائل روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا تو بلایا، کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ نماز پڑھ چکا ہے. وہ فلما قضى صلاته، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر چکا تب بلایا اور کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں. عمل تو ہوا نا، لیکن صحابی کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. اور آپ نے آخر میں فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا مگر ایک گڑبڑی کر رہا تھا. کیا؟ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. دیکھو عمل ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں. عمل کافی نہیں ہے. عمل کیسا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے. من عمل صالحا،
عمل کے ساتھ صالحیت کی قید ہے، عمل صالح ہونا چاہیے. جی صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے ساتھ صالحیت ضروری ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ عمل صالح کا کیا مطلب ہے؟ صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہونا چاہیے. تو صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلوب ہے. تو اس کی تعریف کی گئی ہے فالعمل الصالح هو الخالی من الرياء والمقید بالسنہ. عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں دو کنڈیشنز پائی جائیں، دو شرطیں ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ریا سے خالی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو ایک، اور دوسرے وہ عمل سنت کے مطابق کیا گیا ہو، نبی نے جس طرح کیا ہے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہیں، اگر یہ دو کنڈیشنز، یہ دو شرطیں پوری کر لی گئیں تب عمل صالح ہوگا. تو ہمارے دو دعوے تھے. ایک دعویٰ یہ کہ عمل کافی نہیں ہے. کون سا عمل کافی ہے اور مقبول اور مطلوب عند اللہ ہے؟ جس پر صالحیت کی چھاپ لگی ہوئی ہو، عمل صالح ہو. صالح کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، اور وہ عمل سنت رسول کے مطابق کیا گیا ہو. آئیے اس کو ایک حدیث سے پروف کرتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی قلابۃ قال حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت مالک ابن حویرث سے. حضرت مالک ابن حویرث بڑا اچھا نام ہے نا، بچوں کا نام رکھنا چاہیے. تو حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہہ رہے صرف مجھ سے نہیں تمام صحابہ کرام سے، کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. اب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں تو صحیح احادیث موجود ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کس طرح تھی، تو حدیث کو فالو کریں. یہاں نہ کسی بابا کے طریقے پر نماز چلے گی، نہ کسی امام کے طریقے پر چلے گی، بلکہ نماز صالح کب ہوگی، یہ عمل صالح کب ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے گی. دیکھیے یہ روایت، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جی پہلے صحابہ کرام نے دیکھا، آج ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں. تو اگر اس طریقے کی نماز نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے تو آپ کی یہ نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ریا سے خالی اور مقید بھی سننا ہو، سنت کی قید لگی ہوئی ہو. جی سنت کے مطابق نماز ادا ہونی چاہیے. لہذا ہمارا دعویٰ پروف ہوا کہ صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ وہ عمل صالح ہونا چاہیے. اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ ریا سے خالی ہو اور مقید بھی سننا ہو، سنت کے مطابق ہو. ایک بات اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے. جی عمل بھی کافی نہیں ہے اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے. جی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اور سنت کے مطابق کیا، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، ایک چیز اور ہونی چاہیے. جی حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عملہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ سددوا وقاربوا.
وغدو وروح وشیء من الدلجہ والقصد والقصد تبلغ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں روایت لائے جی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا جی۔ عمل تو کیا اس نے اور عمل صالح بھی کیا، لیکن نہ عمل کافی ہے نہ عمل صالح کافی ہے۔ ایک چیز اور بتائی گئی بخاری شریف کی روایت میں کہ کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا، لن ینجی احد منکم عملہ، اس کا عمل اسے نجات نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا رحم اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے کہا قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی۔ اللہ اکبر، نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، اولیاء اس کے محتاج، انبیاء اس کے محتاج، تمام کائنات اس کے احتیاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تو آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اسے گھیر نہ لے۔ گھیرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہاں غمد کا لفظ ہے، ان یتغمدنی اللہ برحمت، غمد سمجھتے ہیں؟ یہ تلوار ہوتی ہے، تلوار تو تلوار کی ایک نیام ہوتی ہے، نیام، یہ نیام ہے، یہ سمجھیے۔ اب تلوار اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اب تلوار نظر نہیں آتی، تو یہ غمد ہے، یہ غمد نیام جس میں آپ نے تلوار ڈال دی ہے، اور پھر تلوار جب نکالتے ہیں تو یہ غمد سے نکلتی ہے تلوار جی، یہ ہے غمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عمل کو اللہ اپنی رحمتوں سے اس طرح ڈھانک لے جیسے تلوار کو اس کی نیام ڈھانک لیتی ہے، یہ مفہوم ہے اس کا جی۔ لن ینجی، صرف رحمت بھی کافی نہیں ہے بلکہ رحمت کو اپنی آغوش میں لے لینا ضروری ہے۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، تین دعوے ہوئے، صرف عمل کافی نہیں، ایک عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا رحم اس کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو۔ آپ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، یہ عبادت مقبول نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا یرجون رحمت اللہ، تو ہمیشہ اللہ سے یہی کہتے رہو میرے رب یہ جو کچھ عمل ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے، میرے رب اس عمل کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، جیسے نیام تلوار کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرے رب میرے اس عمل کو تو اپنی رحمت سے گھیر دے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ لہذا ان تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عمل کا مفہوم، عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، ایک، اور دوسرے عمل صالح، اور صرف عمل صالح بھی کافی نہیں جب تک کہ اس عمل صالح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم شامل نہ ہو اس کے ساتھ۔ تو اب تک ہماری سمجھ میں اتنا آیا، من عمل صالحا، یہ اس ٹکڑے کا مطلب اب سمجھ میں آیا کہ جو صالح عمل کرے، یہ ٹکڑا ہے۔ بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، مثلا کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فاسٹ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جو کو عمل ہے یہ، لیکن یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان ضروری ہے اس کے ساتھ، کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، تو سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، یہ ہوا۔ اس کے بعد کہا گیا
کہ یہ عمل صالح چاہے مرد کرے یا عورت کرے، دیکھیں ذکر اور انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ابن عاشور نے اس ٹکڑے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان احکام الاسلام یستوی فیہ الذکور والنساء، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ احکام اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ان احکام الاسلام یستوی فیہ الذکور والنساء، عورت اور مرد دونوں کے دونوں احکام اسلام میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، تو مرد اور عورت، اس میں مرد پہلے عورت بعد میں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد عورت دونوں کے لیے ایسا ہے، احکام اسلام دونوں کے لیے ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن مرد پہلے ذکر کیا گیا عورت بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں کے، مگر مرد کو ایک درجہ عورت کے اوپر حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ظاہر ہے کہ مرد جو اکمل ہے بالمقابل عورت کے، جی لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا کہ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مگر عائلی زندگی کو خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک نگراں مقرر ہو۔ جیسے فوج ہے، فوج ایٹ رینڈم نہیں لڑتی بلکہ ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کمانڈر کے اشارے پہ فوج حرکت کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمانڈر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ایک فوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، بلکہ لڑائی کو ایک خاص انداز سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک کمانڈر ہو۔ ایسے ہی عائلی زندگی کو خوبصورتی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک نگراں ہونا چاہیے، لہذا مرد کو اس کا نگراں بنایا گیا، اس لیے کہ ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، بلڈ کے اعتبار سے مرد زیادہ طاقتور ہے عورت سے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ بلند کر رکھا ہے، اس وجہ سے ذکر کا تذکرہ پہلے انثیٰ کا بعد میں ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اگر کوئی آدمی نیک عمل کر لے جائے تو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، جی آپ عمل کریں تو عمل جو ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، نتیجہ بتایا گیا۔ اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو حیات دیں گے، زندگی دیں گے۔ کیسی زندگی؟ پاک زندگی۔ حیاتاً طیبہ عربی گرامر ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، لبیان النوع، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، حیاتن یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی جو صفت لائی گئی ہے طیبہ، یہ در حقیقت بیان نوع کے لیے ہے کہ زندگی کیسی عطا کریں گے، نوعیت کیا ہوگی، زندگی کی کیفیت کیا ہوگی، بولے بالکل طیب ہوگی، طیب۔ اور آپ کو معلوم ہے طیب عین اپوزٹ ہے خبیث کا، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاک اور ناپاک دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، جی ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہے اور دوسری طرف گندگی کا ایک ڈھیر ہے، یہ گندگی کا ایک ڈھیر خوشبو کے ایک قطرے کے برابر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف گندگی کا پورا ڈھیر ہو اور ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو، تو یہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ خوشبو کا قطرہ جو ہے یہ در حقیقت عطر کا قطرہ یہ طیب ہے، اور گندگی کا ڈھیر خبیث ہے، اور خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کہا گیا ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے جو پاک ہوگی، طیب ہوگی، خبیث نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ اچھا، حیات طیبہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور تبری نے جو مفسر ہیں قرآن کے، انہوں نے اپنی تفسیر تبری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً قَالَ الْقُنُوعُ، حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی عمل صالح کرے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، ہم کیا سمجھیں حیات طیبہ کیا ہے، کیا ہم کو مل جائے؟ تو ہم کو کیا ملا وہ تو سمجھنا چاہیے نا، حیات طیبہ کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ کہا القنوع، قناعت، نہیں سمجھے، قناعت نہیں سمجھے۔ قناعت کی تفسیر کی گئی ہے فالقناعت
بما آت اللہ وترک التشوف الی المفقود والاستغناء بالموجود. یہ قناعت کی تعریف ہے. کیا قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. 10 روپیہ ملے تو راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, اور 10 لاکھ دے دے تب بھی راضی ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں قناعت. تو قناعت اللہ جو دے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ, اور جو نہیں ملا اس کی طرف مت دیکھو. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, جو ملا نہیں اس کی طرف دیکھو نہیں. وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْجُودِ, اور جو موجود ہے اسی کے اوپر قانے ہو جاؤ, اسی کے اوپر خوش ہو جاؤ. یہ ہے قناعت. جی بے دل ایک شاعر گزرا ہے بہت پیارا. وہ کہتا ہے, یہاں حیدرآباد کے معظم شاہ نے, یہاں کے جو نواب تھے, انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے. بہت بڑا شاعر ہے. کون؟ بے دل. کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں, ہم آپ کو بہت ہی تحفے تحائف اور وظائف سے نوازیں گے. جانتے ہیں اس نے کیا لکھ کر کے بھیجا؟ بہت غیور شاعر تھا. کہا دنیا اگر دہند, فارسی شاعر ہو, دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, من بستم حنائے قناعت بپائے خیش. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا دے دو تو اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوں. تم تنخواہ کی بات کرتے ہو کہ اچھے اچھے وظائف دیں گے, تم ہمارے یہاں حیدرآباد میں آ جاؤ. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, اگر تم دنیا بھی دے دو تو میں حیدرآباد آنے والا نہیں ہوں, اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں. کیوں؟ من بستم حنائے قناعت بپائے خیش, اس لیے کہ میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. کتنی شاندار تعبیر ہے. آدمی جب عورت مہندی لگا لیتی ہے پیروں میں تو چلتی نہیں, ہلتی نہیں, بیٹھی رہتی ہے. تو میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. اب مہندی لگانے کے بعد آدمی چلتا نہیں ہے, لہذا چونکہ میں نے قناعت کی مہندی اپنے پاؤں میں لگا رکھی ہے, لہذا میں وہاں سے چل کر کے اپنے گاؤں سے حیدرآباد آنے والا نہیں ہوں. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, من بستم حنائے قناعت بپائے خیش, میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو وہ چھلاوے کی طرح ہاتھ نہیں آتی. ایسا کرو کہ دنیا کو اپنے پیچھے چلاؤ, گھماؤ دنیا کو. جی میں اس بات کا قائل ہوں. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا ہاتھ نہیں آئے گی, اس کو اپنے پیچھے گھماؤ, اس کو اپنے پیچھے دوڑاؤ. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, من بستم حنائے قناعت بپائے خیش. یہ ہے قناعت. تو اگر کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ دیں گے, یعنی قناعت عطا کریں گے. اور آسانی سے سمجھنا چاہو, سونا نہیں چاہیے جمعہ میں, اچھی طرح سو کر آنا چاہیے. تو اگر قناعت کو اور آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو سمجھو کہ دولت مل جائے تو اترائے نہ, دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ. دیٹ از کال قناعت. سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی سمجھے قناعت کو تو اس طرح سمجھے, اور کوئی پوچھے کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے قناعت کو. قناعت کو کیسے سمجھاؤ؟ ایک بچے کو سمجھانا ہو تو کیسے سمجھاؤ گے حیات طیبہ؟ بولے دولت مل جائے تو اترائے نہ, اور دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ. اس کو کہتے ہیں قناعت. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عطا کر دے, پھر اس سے بڑی دولت انسان کو اور کیا مل سکتی ہے؟ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کرے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. اور ایک حدیث بھی ہے, اس پہ کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے 3 آدمیوں کے لیے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم
ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزکاة کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے اندر 3 چیزیں آ گئیں۔ جی یہ 3 چیزیں آ گئیں جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک تو اسلام لے آیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کامیابی کے لیے، قد افلح من اسلم، اسلام لے آیا۔ اور دوسرے ورزق کفافا، اور گزر بسر کے بقدر اس کو روزی مل گئی، گزر بسر ہو جا رہی ہے، بس بقدر کفاف، گزر بسر کے بقدر روزی مل جانا، دوسری چیز۔ اور تیسرے وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے زیادہ یا کم اس پر آدمی قناعت کرے۔ وقنعہ اللہ بما آتاہ، یہ روایت مسلم شریف کتاب الزکاة کی ہے۔ گویا کہ 3 آدمیوں کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اسلام لانے والا، اور جسے بقدر کفاف گزر بسر کے بقدر روزی مل گئی، اور تیسرے قناعت مل گئی، اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا اس پر راضی ہو گیا۔ ورنہ امام رازی نے تفسیرہ کرتے ہوئے کہا ہے لا یطیب عیش احد فی الدنیا الا عیش القانع واما الحریص فیکون ابدا فی الکد والعناء۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ کا تفسیرہ ہے عربی میں اس آیت کریمہ کے اوپر، کیا کہ کسی آدمی کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی ہے، حیات طیبہ، کہتے لا یطیب عیش احد فی الدنیا، دنیا میں کسی آدمی کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی الا عیش القانع، جب تک آدمی قناعت پسند نہ ہو۔ جی اور اس کے مقابل میں لالچی ہے، قانے کا الٹا، قناعت پسند کا الٹا کیا ہے؟ حریص۔ وَأَمَّا الْحَرِيصُ، لالچی جو ہے یہ ہمیشہ دنیا میں تھکن اور پریشانی ہی میں رہتا ہے، ارے یہ مل گیا اور لے لیتے ہیں، اور لے لیتے ہیں، اور لے لیتے ہیں۔ یہ آدمی قانے نہیں ہے، زندگی بھر ایسے ہاؤ ہاؤ کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ سعدی نے بہت اچھا کہا ہے کہ رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت اور نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدے تنگ، کہ خالی انتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آنکھ پوری دنیا کی نعمت بھی نہیں بھر سکتی۔ جی رودا کہتے ہیں انتڑی کو فارسی میں، رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت اور نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدے تنگ، کہ خالی انتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور پوری روئے زمین کی نعمت ایک لالچی کی آنکھ نہیں بھر سکتی۔ تو پیٹ بھرنے کی کوشش کرو، آنکھ بھرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ آنکھ کبھی نہیں بھرتی ہے آدمی کی، یہ بتایا گیا۔ من عمل صالحا، کس کو بھرنا ہے؟ پیٹ کو بھرنا ہے، آنکھ کو نہیں، اس لیے کہ آنکھ کبھی بھرتی نہیں ہے۔ جی رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردت نعمت روئے زمین پر نہ کنت دیدے تنگ، خالی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے مگر پوری روئے زمین کی نعمت آنکھ کو نہیں بھر سکتی۔ لہذا پیٹ بھرو، آنکھ بھرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ آنکھ آدمی کی کبھی نہیں بھرتی۔ ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کی واحد وجہ یہ کہ ہم پیٹ بھرنے کے بجائے آنکھ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کبھی بھرتی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم کو مال کی 2 وادیاں مل جائیں، 2 ویلیز آف ٹریزر، یعنی 2 وادیاں مل جائیں، کس کو؟ لالچی کو، آدمی کو، بنی آدم کو، تو لبتغى ثالثاً، چاہے گا کہ تیسری بھی مل جائے۔ ارے 2 وادیاں تو بھر کر کے تجھے سونا ملے گی، اب کیا چاہیے تجھے، کیا کرے گا؟ لبتغى ثالثاً، اس لیے کہ آنکھ نہیں بھر رہی ہے نا، آدمی کا پیٹ بھر جاتا مگر آنکھ نہیں بھرتی، لہذا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو، آنکھ بھرنے کی کوشش کرو گے زندگی میں پریشان رہو گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے، یہ اس آیت کریمہ کی۔ جی یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو کتنا بلیغ ہے اور فصیح ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے نیک عملوں کا بدلہ ہم اچھا بدلہ دیں گے، یعنی الجنہ، یعنی جنت۔ تو ہم لوگ عمل کرتے رہتے ہیں مگر زندگی بھر عمل کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی سمجھ میں آیا عمل کسے کہتے ہیں؟ جی
عمل کے اندر ضروری کہ استمرار ہو. لہذا مسجد پکڑے رہیے آپ، مسجد نہیں چھوڑنا ہے، نہیں تو آپ کی مثال اس بڑھیا کی طرح ہو جائے گی جی، جس بڑھیا کا تذکرہ سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. جی جی. کسی کام کو کرنے سے پہلے آدمی کو اس کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے. آدمی اس کی حقیقت سمجھے. زندگی بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر ایک آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. عمل ہے مگر کیا یہ عمل مکمل ہے؟ اس کو مکمل عمل کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مکمل عمل نہیں ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور مسلسل مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم رمضان میں مسجد کو آباد کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے مسجد کو آباد کرتے رہیں، مسجد نہ چھوڑیں جی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو. مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. سجدہ کر اور قریب ہو جا. اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ جی. تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے یہ، اور یہاں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. لہذا مسجد سے دور ہونے کا مطلب اللہ سے دور ہونا ہے جی. اس لیے کہ سجدے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وسجد وقترب، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے. لہذا مسجد سے قربت رکھنے والا آدمی اللہ کے قریب ہے، اور مسجد سے دور رہنے والا آدمی اللہ سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اس سے قریب ہوں، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر پکڑے رہے. اور ظاہر ہے کہ آدمی اللہ کا گھر آباد کرے گا تو اس کا گھر آباد رہے گا. اللہ کا گھر جو بھی اجاڑتا ہے، ویران کرتا ہے، اللہ اس کا گھر صحیح سلامت نہیں رکھتا ہے. ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ یہی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں مسجد چھوڑ کر کے. اور جب اللہ سے دور ہو رہے ہو، اللہ کہتا ہے جا جانا، جا کدھر جانا ہے، مجھ سے قریب نہیں ہے، دور جانا چاہ رہے، چلا جا. تمام پریشانیوں میں سے، پریشانیوں کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی. تو اللہ ہمیں عمل کو سمجھنے، عمل صالح کرنے اور مسلسل اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.